اور خصائص الکبریٰ جلد اول سے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کون سے ملک گئے تھے؟ اس کا خلاصہ آپ نے یاد کر لینا، کون سے ملک؟ یمن گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، تجارت کے لیے۔ اور جب وہاں پر تجارت کے لیے گئے تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی جو آسمانی کتاب کا عالم تھا۔ اس عالم سے ملاقات ہوئی۔ اب سنیے گا، اس عالم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا تو وہ یہ جملے بڑے محبت والے، وہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے باتیں کرنا شروع کی تو حضرت ابو بکر سے پہلا سوال کیا، کیا آپ حرم سے آئے ہیں؟ ابھی وہ کچھ نہیں جانتا، یہ اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا آپ حرم سے تو نہیں آئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں میں حرم سے آیا ہوں، میں حرم سے آیا ہوں، حرم سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال کیا، کیا آپ قریشی تو نہیں؟ سبحان اللہ۔ ابھی صرف دیکھا، چہرہ دیکھا، کیا آپ حرم سے تو نہیں آئے؟ جی میں حرم سے آیا ہوں۔ کیا آپ قریشی تو نہیں؟ جی میں قریشی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا، اچھا آپ کا تعلق بنو تمیم سے تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے اس عالم کو کون بتا گیا تھا کہ ابو بکر کا تعلق کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کا تعلق بنو تمیم سے تو نہیں ہے؟ جی میرا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، خصائص الکبریٰ اسد الغابہ، دو کتابوں کا حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو بنو تمیم سے تعلق، جی میرا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ نام عبداللہ ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا جی اچھا نام عبداللہ ہے، ایک منٹ کے لیے ذرا اپنے پیٹ سے یہ پردہ اٹھائیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیوں بھائی، میں اپنا پیٹ تمہیں کیوں دکھاؤں؟ فرمایا اس لیے ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، بس ایک رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ آسمانی کتاب کا عالم تھا، ساری اب حضرت ابو بکر کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کن نشانیوں کی بات کر رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو، کس نشانی کی بات کر رہے ہو، اور میرے پیٹ کے اوپر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے اپنی آسمانی کتاب کے اندر پڑھا ہے جو آخری نبی ہوگا ان کے ساتھ ایک ان کا یار بھی ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، جو آخری نبی ہوں گے ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار یار بھی ہوگا، اور ان کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری آسمانی کتاب کے اندر وہ ساری نشانیاں لکھی گئی ہیں، اور اے ابو بکر وہ ساری نشانیاں تم میں پائی جا رہی ہیں، بس ایک رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک نشانی یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ کے سچے وفادار ہوں گے، ساتھی ہوں گے، صحابی ہوں گے، ان کے پیٹ کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا سیاہ۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو اب ان کے تجسس پیدا ہوا۔ اور سنیے گا، جب آپ نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھایا تو ناف کے اوپر ایک سیاہ تل موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ سیاہ تل موجود تھا۔ اس جب آسمانی کتاب کے عالم نے دیکھا تو خوشی سے آپ کو گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر کہنے لگا ابو بکر کبھی مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا، سبحان اللہ۔ راہ ہدایت کبھی ترک نہ کرنا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے سبحان اللہ کہ میرا ذکر آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کا سفر کامیاب رہا، اور جب واپس آپ آئے مکہ کے اندر تو قریش کے اندر ایک نیا وہاں پر ایشو کھڑا ہوا تھا۔ آپ واپس آئے، ساتھ ہی ایک قریش کا وفد آیا، ڈیلیگیشن، اور انہوں نے آ کر کہا اے ابو بکر آپ تو یمن تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ گئے، پیچھے آپ کے دوست محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔
وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، وہ لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اے ابو بکر آپ جائیں اپنے دوست کو سمجھائیں۔ اب حضرت ابو بکر تو کچھ اور سن کے آئے تھے پیچھے سے، سبحان اللہ، وہ یمن کی ملاقات نے تو کچھ اور ہی سما باندھ رکھا تھا، بنا دیا تھا۔ اب آپ کے دل میں ادھر آئے تو پتا چلا کہ اپنے آپ بہت اچھے دوست تھے آقا کے۔ سبحان اللہ، اعلان نبوت جب اس سے پہلے میرے آقا نے بھی نہیں، اعلان نبوت سے بہت اچھے قریبی دوست تھے۔ اب ادھر سے وہ عالم کی باتیں، ادھر آئے تو پتا چلا کہ دوست نے جو ہے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر ساتھ ہی میرے آقا کے گھر، میرے آقا اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، دروازہ کے گھر آگے سے میرے آقا، خیریت تو ہے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں پیارے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، سبحان اللہ، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں آپ؟ میرے آقا نے کہا ہاں ابو بکر، مجھے اللہ نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاؤں اور ایک خدا کی عبادت ہو، یہ میرا مقصد ہے۔ اب سنیے گا، حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے نبی ہونے کی دلیل، آپ کے نبی ہونے کی دلیل؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے سر اٹھایا، مسکرا کے کہا ابو بکر مجھ سے نبی ہونے کی دلیل مانگتے ہو؟ وہ یمن کے عالم نے جو کچھ تمہیں کہا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ یمن کے عالم سے جو تمہاری ملاقات ہوئی وہاں میں تو نہیں تھا، مگر جو بھی اس نے تمہیں کہا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ ہی کلمہ پڑھا۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ یہ کیسا ایمان ہے ابو بکر کا کہ کچھ دولت نہیں مانگی، کوئی منصب نہیں مانگا کہ پتہ نہیں آپ کی لوگ بات مانیں گے بھی نہیں مانیں گے۔ یہ مشکلات کا دور تھا جب صدیق نے اپنی وفا کا اعلان کیا، یہ وہ دور تھا۔ اور یقین کریں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار اتنا وفادار بھی کوئی ہوگا؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے ہجرت کی اور حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تیار رہنا، ہجرت کا حکم آئے گا تمہیں ساتھ لے کے ہجرت کرنی ہے۔ ائمہ تفاسیر لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا تاجدار کائنات نے حضرت ابو بکر سے یہ بات کی کہ تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے ہجرت کے سفر میں، تب سے حضرت ابو بکر نے راتوں کو سونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ، اور جب شب ہجرت میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے، دروازہ نوک کیا تو آگے حضرت ابو بکر جاگ رہے تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے پوچھا ابو بکر سوئے نہیں ہو؟ یار یہ عشق ہوتا ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے حضور سے محبت کا جو صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ سوئے نہیں ابو بکر؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا مجھے ساتھ لے کر ہجرت کرنی ہے، میں نے سونا ہی چھوڑ دیا، کب یار کا بلاوا آ جائے۔ سبحان اللہ، میں تو آقا تب سے جاگ رہا ہوں، اب یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں، اور آج کی اس نشست میں آج کے جمعۃ المبارک کا سب سے بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ آقا تاجدار کائنات گھر سے نکلے تو کہا علی تم میرے بستر پر آرام کرو، سبحان اللہ، علی تم میرے بستر پر، کیوں؟ بے شک اہل مکہ نے مجھے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی مجھے صادق اور امین جانتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی امانتوں کے اندر خیانت ہو جائے، اے علی تم یہ امانتیں واپس کر آ جانا۔ آقا تاجدار کائنات نے حضرت لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کروائیں۔ ادھر میری جانب دیکھیں، لوگوں کی امانتیں، بولیں آواز آئے، لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے، لوگوں کی امانتیں، آواز آئے نا ذرا جان، لوگوں کی امانتیں۔ اور امانتوں کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اہل مکہ باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ معاذ اللہ آج
دین محمدی کا سر قلم کر دیا جائے گا، حضور کو شہید کر دیں۔ باہر تلواروں کے سائے ہیں، میرے آقا تاجدار کائنات ان کے درمیان سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں لگا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، درمیان سے گزر گئے، وہ تلواروں لے کر کھڑے رہے۔ اب بستر پر علی، انہیں لگ رہا ہے کہ اندر ہے محمد، بستر پر مولا علی پہرا لگا رہا۔ اب حضرت باہر تلواروں کے سائے، اور حضرت علی کا جملہ فرد سنیے، فرماتے ہیں زندگی کی سب سے میٹھی نیند مجھے تب آئی تھی جب باہر تلواروں کے سائے تھے اور میں بستر مصطفیٰ پر سو رہا، سب سے سکون والی نیند مجھے اس رات آئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے مولا علی علیہ السلام، باہر تلواروں کے سائے، آپ فرما رہے ہیں سب سے میٹھی اور سکون والی نیند مجھے اس رات آئی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس جملے کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ فرمایا اس لیے کہ زبان مصطفیٰ نے فرمایا تھا صبح اٹھ کر امانتیں واپس کرنا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سمجھیں اس بات، زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا علی تم صبح اٹھو گے۔ جب حضور نے ضمانت دی تھی، دنیا کی کوئی طاقت پھر علی کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات بڑی سکون سے سویا۔ جو بات آپ کو کہنے لگا تھا، لوگوں کی امانتیں کس کے حوالے؟ بولیں، جب تک آپ قلبی طور پر دماغی طور پر میرے ساتھ نہیں مل جاتے میں یہ جملہ نہیں بولوں گا۔ لوگوں کی امانتیں، لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے۔ یاد رکھیں بات عظمت صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ وہ جو لوگوں کی امانتیں تھیں، میرے آقا نے، یا یوں کہوں کہ رب نے لوگوں کی امانتوں کو علی کے حوالے کروایا، اور خدا نے اپنی امانت کو صدیق اکبر کے حوالے کیا۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں کی امانتیں مولا علی کے حوالے، مصطفیٰ رب کی امانت ہے تو آقا تاجدار کائنات کے ساتھ حضرت ابوبکر کو بھیجا، اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی وفا کی انتہا کر دی۔ غار ثور کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ سوراخ ہیں، پہلے تو خود صفائی کی اور دیکھا سوراخ ہیں، کوئی موذی جانور نہ آ جائے، اپنی قمیض کو پھاڑا اور سارے سوراخ بند کر دیے۔ سبحان اللہ، سب سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا قمیض کا ختم ہو گیا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی لگا دی۔ سبحان اللہ، ادھر ایڑی لگائی تو میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، تصور کیجئے، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر بنا کر اپنی گود کو سامنے کیا سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ میری گود حاضر ہے، سر رکھیں اور آپ آرام فرمائیں۔ ادھر میرے آقا آرام کرنے لگے، ادھر سے سانپ آ گیا، اژدہا آ گیا۔ یار وفائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، سانپ آیا، اس نے آپ کو ڈنگ مارا، ڈسا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جان کی حفاظت چونکہ فرض ہے، تو حضرت ابوبکر حضور کو بیدار کرتے، آقا اٹھیے، سانپ مجھے ڈنگ مار رہا ہے، ڈس رہا ہے۔ حضرت ابوبکر اس سانپ کو کہنے لگے تو ڈنگ مار لے مگر مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ ابوبکر ہے، بے وفا نہیں، وفا کا تاجدار ہے، تو ڈنگ مار لے۔ وہ ڈنگ مارتا رہا، مارتا رہا، مارتا رہا، زہر حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں آ گیا۔ اب وہ تکلیف اور درد جو ہے وہ آنسو بن کے جب گرا، اور آپ کا آنسو جب آقا تاجدار کائنات کے اوپر گرا تو حضور کی آنکھ کھلی، دیکھا حضرت ابوبکر رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ آقا یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے پوچھا ابوبکر پھر بتایا کیوں نہیں؟ آقا آپ آرام فرما رہے تھے، سبحان اللہ، حضور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ تکلیف تھی، درد تھا، اب جب قربانی حضور کے لیے دی، جان حضور کے لیے دی، تو پھر رحمت مصطفیٰ کو جوش آیا۔ فرمایا ابوبکر پھر پریشان نہ ہو،
زمانے کو شفائیں جن کے در سے ملتی ہیں وہ تیری ہی گود میں آرام کر رہا تھا. آئے ہائے. میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک لگایا, شفا دے دی. سبحان اللہ. لعاب مصطفیٰ سے سانپ کا جو زہر تھا وہ زائل ہو گیا. سبحان اللہ. اب دوستان محترم 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق کی گود تھی. آقا کا سر مبارک آقا صدیق اکبر کو دیکھتے رہے, سبحان اللہ. صدیق آقا کو دیکھتے رہے, سبحان اللہ. آقا صدیق کو دیکھتے رہے, صدیق آقا کو دیکھتے رہے. آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے آگے چلنا ہے. سبحان اللہ. جب رنگ چڑھتا ہے قدرت مہربان ہوتی ہے, جب عطاؤں کی باری آتی ہے. یہ حدیث بخاری کی بیان کرنے لگا ہوں, بخاری کے الفاظ. آقا صدیق کو دیکھتے رہے, صدیق آقا کو دیکھتے رہے. یار تصور کریں, آقا صدیق کو دیکھ رہے ہیں, صدیق آقا. 3 دن 3 راتیں یہی ہوتا رہا. غلام آقا کو دیکھتا رہا, آقا غلام کو. اور 3 دن 3 راتیں میرے آقا نے اتنا نوازا, اتنا نوازا, اتنا فیض دیا. جب 3 دن کے بعد باہر نکلے تو سامنے کچھ فاصلے پر مدینہ والے استقبال کے لیے کھڑے تھے. مدینہ والے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ حضور آ رہے ہیں. غار سے حضرت ابوبکر اور آقا باہر نکلے, مدینہ والے پہچان ہی نہیں سکے کہ آقا کون ہے, ابوبکر کون ہے. آقا نے اتنا رنگ چڑھایا اپنا, اتنا رنگ چڑھایا. روایات میں آتا ہے کچھ لوگ حضرت ابوبکر سے سلام کر رہے تھے, کچھ آقا سے سلام کر رہے تھے. اور جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے, اب لوگ حضور کو چھوڑ کر پہلے میری طرف آ رہے ہیں. غلامی, آج تھوڑی سی عزت مل جائے تو گردن چوڑی ہو جاتی ہے, چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا انسان زمینی خدا بن بیٹھتا ہے. لوگوں سے ملاقات نہیں, پیار محبت سے باتیں نہیں. یہ فیضان مصطفیٰ تھا. جب آپ نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے سلام میں پہل کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور آقا پر اپنی کملی کا سایہ کر دیا. سبحان اللہ. کملی کا سایہ کر دیا. اب یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں. یہاں پر کچھ اہل علم نے کہا کہ وہاں دھوپ آ گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سایہ کیا. آقا پر دھوپ آئی تھی جو سایہ کیا. معذرت کے ساتھ ان کی بات, ان کی رائے اپنی جگہ, مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ارے بچپن کے اندر جب میرے آقا حضرت حلیمہ کی بکریاں چلاتے تھے تو دھوپ آتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے. ہائے 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 ہائے, آپ کی آواز کم آئی ہے یار. میرے آقا بچپن میں بکریاں چراتے تو بادل سایہ کرتے. اور جوانی میں دھوپ کہاں سے آ گئی؟ وہ دھوپ نہیں تھی, حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر چادر کا سایہ کیا, یہ بتایا اور یہ میرے لجپال ہیں, میں ان کا نوکر بن کے آیا. میری طرف نہ آؤ, یہ سردار ہیں, یہ آقا ہیں, یہ ڈھولن ہیں, یہ لجپال ہیں, یہ ہمارے نبی ہیں, یہ ہمارے آقا ہیں. وہ یہ اعلان کر رہے تھے. اور دوستان محترم, یہ وفا ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق دن تھا تو تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے. رات, وفائے صدیق اکبر کیا ہے؟ دن تھا تو تب بھی آقا کے ساتھ رہے, رات تھی تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ, سفر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, حضر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, جلوت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, خلوت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, بازار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ, اور آج بھی چلے جاؤ مزار میں بھی ابوبکر مصطفیٰ کے ساتھ. یہ وفا کا عالم ہے. اور کون صدیق اکبر جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے کروایا. ہائے ہائے یار, بولیے ذرا محبت سے. اور رشتہ کیا بن گیا پھر؟ جب اپنی بیٹی دی تو آقا کے سسر بن گئے. سبحان اللہ. کون صدیق اکبر جو آقا کے آرام کے لیے سانپ سے ڈنگ کھا لے, سبحان اللہ. جو آقا کے آرام کے لیے اپنی گود حاضر کر دے. اور کون صدیق اکبر؟ لوگوں, صحابہ کی محبت کو سینے میں بسا لو. میرے آقا نے فرمایا مجھ پر, اسلام پر جس نے جتنے احسان کیے میں نے دنیا کے اندر سب کا بدلہ دے دیا, مگر ابو بکر کا بدلہ نہ دے سکا.
سبحان اللہ اب حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن میرا خدا عطا کرے گا۔ سبحان اللہ کون؟ حضرت ابو بکر۔ سدرۃ المنتہا پر جب جبریل علیہ السلام شب معراج ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آقا یا رسول اللہ یہاں سے آگے تو میں نہیں جا سکتا، آقا یا رسول اللہ میرے نور کی حد ختم ہو گئی، میں آگے بڑھوں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس مقام پر صوفیاء نے لکھا، اس مقام پر عشاق نے لکھا، تڑپیے گا ذرا کہ وفا کا مقام کیا ہوتا ہے، وفا انسان کو اس فرشی دنیا سے نکال کر کہاں لے جاتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا جس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا کہ جل جاؤں گا، اس مقام پر صوفیاء نے لکھا اے سیدنا جبریل علیہ السلام اگر اس مقام کے اوپر حضرت ابو بکر ہوتے وہ جل جاتے مگر مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑتے، وہ جل جاتے، انہیں جلنا منظور ہوتا مگر حضور کی رفاقت نہ چھوڑتے، سبحان اللہ حضور کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اور پھر میرے آقا نے عطا بھی کتنا کچھ دیا۔ حضرت ابو بکر کا وقت وصال آیا تو سوال پیدا ہوا آپ کی تدفین کہاں ہو؟ تو کہنے فرمانے لگے جب میں چلا جاؤں تو جنازہ کے بعد آقا کی بارگاہ میں لے جانا، سبحان اللہ آقا کی بارگاہ میں لے جانا، اور عرض کرنا کہ آقا غلام حاضری کا اذن چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تدفین کی اجازت چاہتا ہے۔ قربان جاؤں دنیا نے حضرت ابو بکر کی وفائیں دیکھیں، میرے آقا روضہ مبارک کے اندر جب حضرت ابو بکر کو لایا گیا روزے سے آواز آئی دیر نہ کرو جلدی سے یار کو یار کے ساتھ ملا دو، دیر نہ کرو۔ میرے آقا نے یہ بتایا اے امت جو ہم سے وفا کرتا ہے ہم تنہا نہیں چھوڑتے، سبحان اللہ جو ہمارا نوکر بن جائے، جو ہم سے وفاداری کرے، جو ہمارے دین سے وفاداری کرے پھر ہم تنہا نہیں چھوڑتے، پھر ہم اسے بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ دوستان محترم آئیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے فیض لیتے ہوئے پھر سے حضور سے اپنی محبت اور اپنی وفا کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔